अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी टी आई रहनुमाओं की तरफ से बहुत ही अहम और हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही है। तो एक खातून का मामला है जो कि पी टी आई की थी। उनके घर में कुछ नामालूम अफराद ने घुसकर पूरी रात उनके साथ जबर और जुल्म और ज़्यादती करते रहे हैं, और वो खातून जो हैं वो अपनी रोदात सुनाते हुए जो है वो ज़ारो कतार रो पड़ी। तो आइए पहले उस खातून की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। से कुछ लोग उनमें जो थे बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा मेरे साथ सलूक किया। मैं नहीं ये कहती कि सारे बंदे बुरे थे, लेकिन जो 3 बंदे थे उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया मेरे साथ। मुझे शर्म आ रही है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारे मुलाजमीन को डंडू से मारा, किसी के बाजू तोड़ा, किसी की फिंगर तोड़ी है, किसी को इस्त्री गर्म करके जलाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो और फोटो मौजूद हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं भाई। और मैं उस दिन की इतने सदमे में थी कि मैं हॉस्पिटल में 2 दिन एडमिट रही हूँ। हमारे घर में जो उस दिन वाक़या हुआ है कि वो 9 बजे आए, 1 बजे तक मुसलसल 4 घंटे वो हमें टॉर्चर करते रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। और जब वो चले गए हैं, इसी रूम में आप देख सकते थे उस दिन फोटोज में कि इतनी हालत बिगड़ी हुई थी। सामान इधर उधर फेंका हुआ था, यहाँ पे नीचे इनका ब्लड गिरा हुआ था मुलाजमीन का, ये बेहोश पड़े हुए थे। उनके जाने के बाद मैं कभी एक को पानी पिला रही हूँ, कभी दूसरे को पिला रही हूँ। मुझे ना मेरे बच्चों की होश है, ना खुद की होश है, ना इनका। मैंने आप लोगों से ये गुजारिश करनी है कि देखिए, हम एक पूरा अमन शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से तो हम लोग नहीं आए। हमारा भी इस मुल्क में हक है। अगर इन लोगों ने जुल्म ही करना है तो ये सियासत के नाम पे जुल्म मत करें हम लोगों पे। अगर इन्होंने तशद्दुद करना है तो तशद्दुद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दुद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो यकीन करें कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं जो है ना, देखें ये भी सब माँ बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। अगर ये सोचें कि जिस घर में हम जा रहे हैं, चार दीवारी तकद्दस को पमाल कर रहे हैं, पहले अपनी माँ को, बहन को, बेटियों को मद्देनज़र रखें और ये सोचें कि हमारे घर में भी औरतें हैं। मैं उस दिन की जो है ना बहुत अपने अंदर गिल्टी फील करती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया कि वो जो है ना हमें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, और ये भी कह के गए हैं कि अगर तुम लोगों ने बाहर बताया किसी को या बाहर बात निकली तो हम कल फिर आएंगे, इससे भी बुरा हशर करेंगे। तो जो है ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है, कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे। तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किस तक आवाज़ अपनी पहुँचाएंगे। थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। कल क्या हुआ? मैंने बड़ी मिन्नतें करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी अपनी, जबकि वो नहीं ले रहे थे। एप्लीकेशन दे के हम लोग घर आ गए हैं। और कल का वाकया जो हुआ है, और कल जो हुआ है उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक
कंटिन्यूसली वो कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। जी हम सीडीए के बंदे हैं, हम जो है ना हमें ऑर्डर है, हम जो है ना घर की तोड़ फोड़ करने आए हैं। कभी आगे डेस्क उठा के ले जाते हैं, कभी चेयर्स उठा के ले जाते हैं, कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। कल मैं घर पे नहीं थी, रात को 6 बजे आए हैं वो हैवी मशीनरी लेके। उन्होंने काफ़ी आके आप देख सकते हैं काफ़ी तोड़ फोड़ की है घर की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई ऑर्डर है बताएं, यहाँ कोई नोटिस है, हमें नोटिस दें पहले। वो कहते हैं जी नोटिस तो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा फिर आप किस बेस पे घर पे आ गए हैं? कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। जबकि इस जगह पे आप देखें कि सुबह के टाइम इतने लोग बुजुर्ग लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, लोग पार्किंग एरिया लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों के बच्चे खेल कूद करते हैं आके यहाँ पे। अगर इनके पास नोटिस नहीं था तो ये किस तरह हमारे घर में आए हैं? नोटिस नहीं दिया इन्होंने तो ये किस तरह घुसे हैं हमारे घर पे? कोई परमिशन नहीं है इनके पास। और हमने ये भी बताया कि हमारे पास एनओसी है, कागजात दिखाए हैं उनको, उन्होंने किसी बात को नहीं सुना भाई। वो तोड़ फोड़ करके काफ़ी नुकसान किया, उन्होंने चले गए हैं घर, जबकि हमारा उधर बहुत ज़रूरी सामान पड़ा हुआ था, सामान की भी तोड़ फोड़ की है काफ़ी चीज़ें। और आज का भी कह के गए हैं कि आज फिर आएंगे। कभी गमले उठा के ले जाते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक हमें मसलसल जो है ना टॉर्चर किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जो लोग इनको भेज रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरह होछे हथकंडे अपनाने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को रोका जाए। हम पूरा मन शहरी हमें सुकून से रहने दें, और सियासत को जो है ना घर से बाहर रखें, घरों में ना लेके आएँ प्लीज़। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सवाल मैडम ये बता दें कि जो आपने कहा कि हमारे पास वीडियो दस्तावेजात मौजूद है, जी जी, उसके भी वीडियो सबूत होंगे जो आपके मुलाजिम को चलाया गया या उनको पाइपों से उसके बाद जो उन पर तशद्दुद किया गया, जी जी, उसके सबूत हैं? और क्या आपके घर में सीसीटीवी वीडियो जी जी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ना, वो सारा वो तोड़ फोड़ के करके गए हैं, वो सारा उठा के लेके गए उस दिन। आपके घर में सीसीटीवी है? जी जी जी, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमने एक सेकंड जी, यहाँ पे हमने ट्वीट उसी दिन ट्वीट भी की थी, जी जी, फोटोग्राफ्स के साथ मैंने ट्वीट की थी, और वो वीडियोस भी शेयर की हैं, और वो मीडिया पे आया हुआ है, ट्वीट्स पे आप देख लीजिएगा। और कौमी असेंबली में भी ये चीज़ उठाई थी उसी दिन। मैडम मेरा सवाल रजा फिरोज टीवी से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने ये वाकयात हुए, आपने एक तो बताया कि अदालत से रुजू किया है, थाने आप गए? जी जी जी, थाने गए हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौमी असेंबली में आप पोजीशन लीडर हैं, तो आप किस किस के नोटिस लाए? आप स्पीकर से कहा, ईवान में कहा, और आप आइंदा का क्या आपका प्रोग्राम है? आप जैसे मैडम फरमा रही कि आज उन्होंने कहा हम दोबारा आएंगे। बहन बात कर ले, फिर मैं बात करता हूँ। जी जी, आप कर लें बात, अब बहन ने कर ली भरोसा आपको। जी आप करें। आप बात ठीक है। आपने बात कर ली। इसका ये जनाब के कौमी असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने चौधरी एजाज साहब के हवाले से और हाजी चौधरी इम्तियाज़ साहब के हवाले से बात की, जो हमारी बहन के साथ तशद्दुद हुआ, जो तोड़ फोड़ हुई। और अपने मोबाइल पे मेरी स्पीच आप देख लीजिएगा। मैंने कहा जी ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और वहाँ पे जो शख्स बैठा हुआ था, आपका फॉर्म 47 का जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उधर बैठा था, उधर स्पीकर एजाज सादिक बैठे थे, उधर बिलावल भुट्टो बैठा था, ये सारे लोग बैठे थे। हुकूमत के जितने अरकान ये जाली फॉर्म 47 के सबसे बैठे हुए थे। और मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, और मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, यहाँ पे जो हमारी बहन के साथ तशद्दुद हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब इसका नोटिस लें। हर किसी की माएँ बहनें हैं, हर किसी के घर में जो ये तशद्दुद हो रहा है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो मुलव्वस हैं, खून ये होश के नाखून लें। जो मोहसिन नकवी मुलव्वस है, शहबाज शरीफ मुलव्वस है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इनोसेंट लोगों के घरों में ये करते हैं। और यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि मरियम नवाज के जो कल स्टेटमेंट थी उसको शदीद अल्फाज में हम लोग कंडेम करते हैं। इन लोगों की कोई टांगे नहीं है जिस पे ये खड़े हो सके। पॉलिटिकली ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां।
ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ حالات ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا. آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں. ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو, پی ٹی آئی کے ورکرز کو, اپنے ایم این ایز کو, ان کی فیملیز کو. یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز ہوئے, ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں, عمر چیمہ صاحب دیکھیں, چودھری اجاز صاحب دیکھیں, میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں, حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں, 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں. ہمارے وائس چیئرمین مختوم شاہ محمود قریشی صاحب, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. شرم آنی چاہیے. ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا, ان سے ملک نہیں چل رہا. پھر تازہ الیکشنز کرائیں. جی, جو بات بہن نے کر دی اس کے بعد تو کچھ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو ہماری بہن کے ساتھ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہر بہن کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک گھر میں یہ واقعہ ہو گیا. ہم سب آج غیر محفوظ ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوگا, میری بہن کے ساتھ کیا ہوگا. ایسا دور میں نہیں سمجھتا اس خطے میں, دنیا میں 500 سال میں کبھی آیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر جس قسم کا تشدد ہم نے ابھی سنا یہاں ہوا ہے. یہ چنگیز خان کے دور میں بھی نہیں میرا خیال ہوا ہوگا. اتنی عزت وہ بھی رکھتے تھے چار دیواری کی. جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, ہر قدر ہماری پامال ہو چکی ہے. وہ دین کی قدر ہو, وہ تمدن کی قدر ہو, کسی کو خیال نہیں ہے. یہ وفاقی دارالحکومت ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہیں, جیسے تھانے والوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں, تو ہمیں جواب دیا جائے کہ کون ہے اس سب کا باعث, کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آئیں وہ سامنے, ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہیں کہ انہوں نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے. ایک آئینی ترمیم کرنی تھی, اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے, اس طرح قوم کی ضمیر پر حملہ کیا جاتا ہے, اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے. آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی. آج ہمیں پتہ ہے کہ حق, سچ, سچائی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے, جابر کون ہے. اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے, محکوم رہنا ہے, اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے, یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے, شرافت کے لیے. میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا, یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا, بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے افسوس ہے بہن, میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں, پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو, جاگ چکے ہو. اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں. ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلیں گے, ہر گلی کوچے میں, ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں, یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے, اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ. جی, یہ جو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کی نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا, ایک تحفہ دیا تھا, اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے, اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی.
سب سے پہلے تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی, اور جس طرح تمہیں 47 سے جتوایا گیا, کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے, اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بے حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں, یہ بدترین پستائیت ہے, یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں, ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی, ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم نکلیں گے, دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے, اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے, ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں نکلے, اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا, کانسٹیٹیوشنل حق نہیں رہے گا, کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے, اور آئین معطل ہے, اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لے لیں آپ سے, 2-3 کوشچن ادھر سے لے لیں. جسٹس آئے ہیں یہ آفریدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو شریعت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے, اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی ہی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں بدلی کی فضا تھی, تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے, پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے, یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے, آئین پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے, اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا, جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں, ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام اٹھی, پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا, ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک, لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی, میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, آئی جی اسلام آباد کے اوپر, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی, متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تک, ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے, اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معطل کرنا چاہیے, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دوسری اہم بات یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے, جہاں پہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی, مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی, اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. تحریک انصاف اور اس کے ساتھ پوری پارلیمانی پارٹیز کا مطالبہ کرتی ہے. پہلے قاضی صاحب کے ٹائم پہ تو یہ تھا کہ لوگ دیکھنا ہی ختم کر دیا تھا, آخری ٹائم پہ کہ یہاں سے انصاف نہیں ملنا.
اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, کیا آپ کو خود سے درخواست لے کے جائیں گے, کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ اختیارات محدود کر دیے گئے, خود سے کوئی درخواست لے جانے کا بالکل خدشہ ہے کہ یہ بھی آئینی بینچ کے پاس چلا جائے گا, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, تو یہ بھی آئین میں درج ہے. دیکھیں, آئینی بینچ بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہاں منظور نظر جج بٹھائے جائیں جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے, بات کو پس پشت ڈال دیں. تو ہم تقاضا کریں گے, ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی, تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو وہاں مقرر کرے گی. کیا آپ نے یہ معاملہ بہت پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا, کیا کمیٹیوں میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا, اور اسد کیسے سے آپ نے کہا بھی کہ ہم 27 کے آئینی ترمیم کے حوالے سے ابوطالب کو ساتھ ملائیں گے, تو کیا اس میں آپ کو خدشات کیا ہیں 27 کی آئینی ترمیم میں ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا پرانی ترمیم میں غلطیاں کی اصلاح ہے یا کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ خان صاحب یہاں پہ سوری جی اسپیکر صاحب, آپ کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کون سی آئینی مطلب کون سی کمیٹیوں میں, جو آپ کی اسپیشل کمیٹی ہمارے ہی کہنے پہ بنی تھی, ہمارے ان ایم این ایز کے جو حقوق کی سلبی ہوئی تھی اسی کے اوپر بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کو ہائی جیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے, ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے, یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اسپیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مثبت ان کا جواب یا کوئی پیش رفت کوئی نہیں ہوئی. تو وہاں پہ خورشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں, ان کو چاہیے, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو چاہیے کہ فل فور ہمارے ایم این ایس کے حقوق کو ان کو تحفظ کریں, کیونکہ وہ ان کا بنیادی حق ہے. اور وہ آئینی کمیٹی وہ اسپیشل کمیٹی اس لیے بنی تھی نہ کہ آئینی ترامیم کے لیے, وہ غلط استعمال ہوا تھا, اللیگل استعمال ہوا تھا. اسپیکر صاحب بات کریں. میں صرف اتنا کہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی, چونکہ یہ جو کچھ کر یہ تو ناظرین آپ نے اس خاتون کی بات سنی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون تھے, یہ ہمارے گھر پر گھسے ہیں اور اگر ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہمارے گارڈز کو بھی مارا ہے, جتنے CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا ہے, ان کا ریکارڈ اٹھا کر ساتھ دے گئے ہیں, اور پوری رات ہم پر ظلم کرتے رہے ہیں, مارتے پیٹتے رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے زبان کھولی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ساری رات جو ہے وہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ظلم اور زیادتی بھی کرتے رہے. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.